ایجوکیشنل لا کسی بھی ملک کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں نا اس کو لا کہا جاتا ہے. سسٹم آف رولز گورنمنٹ اور سوسائٹی ڈیولپ اوور ٹائم ان آرڈر ٹو ڈیل وتھ جنرل افیئرس. کوئی ملک جو رولز سیٹ کرتا ہے بناتا ہے ریگولیشنز رولز اینڈ ریگولیشن ان کو لا کہا جاتا ہے. اب رول ہوتا کیا ہے لا کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سم آف رول یا سسٹمز آف رول. رول کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کا اصل یا صحیح یا اسٹینڈرڈ میتھڈ یا پروسیجر یا طریقہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک گائیڈ ہوتا ہے ریٹن فارم میں ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ ٹاسک ایسے پرفارم کرنا ہے. جیسے دیکھیں ٹریفک رولز ہیں تو وہ جی ریڈ پہ آپ نے موو کرنا ہے, گرین پہ آپ نے ریڈ پہ سٹاپ کرنا ہے, یلو پہ ریڈی ہونا ہے اور گرین پہ آپ نے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی ایک گائیڈ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹاسک کیسے سر انجام دینا ہے. اس کے بعد آرڈیننس, جو گورنر یا پریزیڈنٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے نا آفیشیل آرڈر, اس کو آرڈیننس کہا جاتا ہے. ایکٹ یہ ہماری جو صوبائی یا وفاقی قانون ساز اسمبلیاں ہیں تو ان کی ڈیلیبریشن کے بعد ان کی ڈسکشن کے بعد کوئی جو لیگل ڈاکومنٹ کسی بھی افیئر کے بارے میں وہ جو کریٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایکٹ بولتے ہیں. لیگل ڈاکومنٹ کوڈیفائنگ دا ریزلٹس آف ڈیلیبریشن آف لیگل لیجسلیٹو باڈی. ہماری جو لیجسلیشن ہے یعنی قانون ساز اسمبلیاں ہیں ہماری, تو وہ جو کو ڈاکومنٹس تیار کرتی ہیں کسی ایک ایشو پہ تو وہ قانون بن جاتا ہے, اس کو ہم ایکٹ بولتے ہیں. کانسٹیٹیوشن یہ ہے سم آف لاز ایک ملک کے اندر, جیسے اوپر ہم نے کہا نا کہ سسٹم آف لا. اب جیسے دیکھیں انہیریٹنس لا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں صرف انہیریٹنس تو ایشو نہیں ہے نا, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اور مثال کے طور چوری ڈکیٹی پہ لا ہوگا, مثال کے طور پر ڈائیورس کے لا ہیں, مثال کے طور پر زمینوں کے لاز ہیں. اچھا, اسی طرح ہر ایک ادارے کے اندر مختلف لاز چل رہے ہیں. تو وہ جو لاز ہوتے ہیں نا ان سب وہ ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتے ہیں. دا بیسک پرنسپل اینڈ لاز آف نیشن اسٹیٹ اور سوشل گروپ. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو سم آف لاز ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بنتا ہے. ایجوکیشن کوڈ, ایجوکیشن کوڈ کے اندر ہمارے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے, یہ ایک بک ہے اس کے اندر یہ سارے موجود ہوتے ہیں. ایجوکیشن کوڈ, اسٹا کوڈ اسے ہم بولتے ہیں. تو یہ فیڈرل کا اس وقت جو اسٹا کوڈ چل رہا ہے 2015 اور پنجاب کا جو ہے وہ 2019 چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, نیکسٹ ہے جی پالیسی. پالیسی بیسیکلی ہم کہتے ہیں ہم کوئی ٹارگیٹس اپنے سیٹ کرتے ہیں, آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے ہمیں کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے, کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیسے ٹارگیٹ اپنے اچیو کرنے ہیں. تو ہمارے ٹارگیٹس کی اچیومنٹ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتا ہے. پالیسی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, یہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے کہ کیسے آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں. جیسے اوپر ہم نے بات کی نا کہ جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کا طریقہ, اور یہ جو پالیسی ہے نا یہ آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کا طریقہ ہوتا ہے. پالیسی کے اندر آبجیکٹیوز لکھے ہوتے ہیں اور وہ میتھڈ لکھا ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے آبجیکٹیو اچیو کیسے کریں گے. جیسے اس وقت ہماری جو موجودہ ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ 2009 ہے. اب اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اس پالیسی ڈاکومنٹ کے اندر. تو پالیسی ایک گائیڈ لائن یا ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ بھائی ان سٹیپس کے تھرو آپ جو ہے یہ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں. دوسرا ہے پلان. یہ تو آپ کو پتہ ہے جو پروپوزل ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے کچھ, اس کے لیے ہم پہلے سے جو چیزیں پریپیئر کرتے ہیں, پروپوزل بناتے ہیں, اس کو ہم پلان کہتے ہیں. پروجیکٹ ایک ٹیمپریری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اسپیسیفک نیرو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کے یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے بٹ یہ لانگر ٹائم ایکٹیویٹی ہے, براڈر ٹائم ایکٹیویٹی ہے, اور اس میں سٹیپس بھی زیادہ ہیں اور اس کا اسکوپ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو پروجیکٹ اسمارٹ یا شارٹ ان اسکوپ ٹائم, جبکہ پروگرام جو ہے
اس میں ہمارے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹائم اسپین چاہیے ہوتی ہے، یہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لیو رولز. لیو جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ڈیز میں اپلائی کی جاتی ہے، اور لیوز جو ہے یہ میڈیکل لیو کسی صورت میں ریجیکٹ نہیں کی جاتی. تو لیو ہوتی کیا ہے؟ سول سرونٹ شیل بی الاؤڈ لیو ان اکارڈنس ود دا لیو رولز applicable to him provided that the grant of the leave shall depend on the exigencies of the service and shall be at the discretion of the competent authority. Rule 17 Civil Service